السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں خوبانی کی مزیدار چٹنی، جو آپ سموسے، پکوڑے اور فرائی چیزوں کے ساتھ آپ یوز کر سکتے ہیں، کسی کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ تو آگے رمضان آ رہا ہے، تو رمضان میں اس لیے میں آپ کے لیے ایک ایسی چیزیں بنا رہا ہوں جو کہ آپ رمضان میں اس کو بنا کے انجوائے کریں۔ تو یہ جو چٹنی ہے آپ رمضان میں بنا سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں، اور خوبانی اور یہ ایک صحت کے لیے بھی اور طاقتور چیز ہے۔ تو یہ چٹنی صحت سے بھرپور ہے۔ صحت سے بھرپور اس لیے ہے کیونکہ خوبانی ایک ڈرائی فروٹ ہے، جیسے بادام ہیں، کاجو ہو گئے، کھجور ہو گئی، یہ چیزیں ہیں۔ اسی طرح خوبانی بھی ہے، اور خوبانی صحت کے لیے بھرپور ہے، جو کہ تھوڑی مہنگی بھی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک اچھی چیز ہی مہنگی ہوتی ہے، صحت سے بھرپور چیز ہوتی ہے وہ مہنگی ہوتی ہے۔ تو پھر اس کی چٹنی جو آپ بنا کے کھائیں گے تو اس کا ایک اپنا ہی مزہ ہوگا۔ تو یہ خوبانی ہے، آپ اس کو مارکیٹ سے لے آئیں، 250 گرام لے کے آئیں۔ تو آج کل اس مارکیٹ کا جو ریٹ ہے 100 روپے پاؤ میں مل جاتی ہے۔ ہول سیل والے جب مارکیٹ پہ جاؤ تو 100 روپے پاؤ آپ کو مل جائے گی، کچھ 200 دے رہے، کچھ 150 دے رہے۔ تو آپ یہ مارکیٹ سے اچھی والی لے کے آئیں، زیادہ وہ مٹی والی نہ لے کے آئیں، کیونکہ اس میں اوپر ریت اور مٹی بہت ہوتی ہے۔ اور 50 گرام ہم املی لے لیں گے، اچھی صاف ستھری املی آپ لے کے آئیں۔ تو خوبانی کو آپ نے کم از کم 6 سے 7 گھنٹے آپ نے پانی میں بھگو کے رکھنا ہے، تاکہ یہ سافٹ بھی ہو جائے اور اس کے اوپر جو ریت اور مٹی ہوتی ہے وہ بھی نرم ہو جائے۔ اور اسی طرح آپ نے املی کو بھی آپ نے پانی میں بھگو کے رکھنا ہے 7 سے 8 گھنٹے۔ اس کے بعد آپ نے خوبانی کو جب 7 سے 8 گھنٹے بعد اٹھاؤ گے تو یہ صرف پھول جائے گی، اور آپ نے اس کو اچھی طرح واش کر لینا ہے۔ یہ پانی جو ہے آپ نے گرا لینا ہے، دوبارہ اس میں پانی ڈال کر آپ نے دوبارہ اس کو واش کرنا ہے۔ اس خوبانی کو اچھی طرح واش کر لینا ہے، اور یہ اس طرح پھول جائے گی اور بالکل نرم ہو جائے گی۔ اس کو گرائنڈ کرنے میں بہت ایزی ہوگا۔ تو آپ نے یہی پانی یوز نہیں کرنا، 2-3 دفعہ آپ نے اس کو اچھی طرح واش کرنا ہے تاکہ مٹی وغیرہ نکل جائے۔ باقی املی سے آپ نے یہ گٹلیاں نکال لینی ہیں۔ گٹلیاں نکالنے کے بعد آپ نے اس کو جب گٹلیاں نکال دو گے کہ املی کا پیسٹ آپ کے لیے رہ جائے گا۔ دیکھو یہ صاف ستھری خوبانی اس طرح پہلے کیسی تھی اور ابھی کیسی ہے۔ تو آپ نے لازماً خوبانی کو اچھی طرح صاف کر لینا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ املی کا گٹلیاں ہم نے نکال دیا اور اس کو ہم نے چھان لیا، تو یہ املی کا رس نکل آیا۔ چلو ہم اس کو گرائنڈ کرتے ہیں۔ تو خوبانی کو آپ نے گھر میں، یہ ہر گھر میں ہوتا ہے جوسر گرائنڈر، اگر آپ کے گھر میں نہیں ہے تو پڑوسیوں سے مانگ لے 10 منٹ کے لیے، نو پرابلم۔ تو آپ نے خوبانی کو سب سے پہلے اس میں گرائنڈر میں ڈالنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فریش سبز دھنیا، کوشش کیجیے کہ سبز دھنیا فریش ہو، اور اس کو بھی اچھی طرح دھونا ہے۔ اس میں بھی کافی ذرات ہوتے ہیں مٹی کے، تو آپ نے اس کو بھی دھونا ہے۔ جو چیز آپ یوز کریں آپ اس کو اچھی طرح واش کریں۔ سبز پودینہ لیں گے ہم تھوڑا سا، کوشش کیجیے کہ جو چیز آپ یوز کرو فریش یوز کرو۔ اپنے حساب سے آپ سبز مرچ اپنے حساب سے آپ ڈال لیں، اور لہسن آپ نے لازمی ڈالنا ہے کیونکہ اس سے خوشبو اور ذائقہ ہوگا، تو لہسن آپ نے لازمی ڈالنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو املی کا جو پانی نکالا تھا، رس نکالا تھا، آپ نے وہ ڈال دینا ہے۔ حسب ذائقہ آپ نے نمک ڈال دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے زیرہ ڈال دینا ہے۔ زیرہ بھی کوشش کریں کہ صاف ستھرا زیرہ یوز کریں۔ مارکیٹ سے زیرہ جو لے کے آتے ہیں اس میں پتھر ہوتے ہیں، کنکریٹ ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی، تو آپ نے زیرے کو بھی اچھی طرح صاف کرنا ہے، یہ لازمی آپ نے صاف کرنا۔ باقی سرکہ آپ نے اس طرح 3 چمچ آپ نے سرکہ یوز کر لینا ہے، اچھی کوالٹی والا۔ سرکے میں بھی کوالٹی ہوتی ہے، تو سرکہ بہت سستا ہے، اتنا مہنگا نہیں ہے، تو سرکہ آپ اچھی کوالٹی والا یوز کریں، اتنا مہنگا نہیں ملتا، کوشش کریں، کیونکہ یہ معدے کو بہت خراب کرتا ہے اگر آپ 2 نمبر سرکہ یوز کریں گے۔ اس کے بعد ہم نے 2.5 گلاس ہم نے پانی اس میں ڈالنا ہے، تاکہ پانی کی مدد سے یہ جلد اچھی طرح گرائنڈ ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے اس گرائنڈر کو کوشش کرنا ہے، یہ بہت لازمی بات ہے، اپنے ساتھ نوٹ کریں کہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے اس کو ایک ہی دفعہ آپ نے گرائنڈ نہیں کرنا، آپ نے اس کو
1 منٹ یا 30 سیکنڈ تک آپ نے چلانا ہے، پھر روکنا ہے، پھر چلانا ہے، پھر روکنا ہے، پھر چلانا ہے۔ اس طرح آپ کا گرینڈر خراب بھی نہیں ہوگا اور اچھی طرح پیسٹ بنے گا۔ اگر ایک ہی سمت میں آپ گرینڈر کو چلائیں گے تو یہ اس کو جلنے کا خدشہ ہے، آپ کا گرینڈر جل جائے گا، یہ گرم ہو جاتا ہے تو یہ جل جائے گا۔ اچھی کوالٹی والا نہیں جلتا، لیکن اگر آپ کا نارمل کوالٹی والا ہے تو آپ کا گرینڈر جلنے کا امکان ہے، تو وہ آپ کو نقصان نہ بھرنا پڑے، تو یہ لازمی۔ باقی یہ دیکھو، یہ آپ کی چٹنی تیار ہے۔ یہ اب اس صورت میں چٹنی جو ہے یہ آپ فریج میں رکھ سکتے ہیں، 10 سے 15 دن کے لیے اسٹاک کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس میں دہی ڈال دیں گے تو یہ آپ نے 2 سے 3 دن کے اندر اندر آپ نے اس کو ختم کرنی ہوگی، ورنہ یہ خراب ہو جائے گی۔ تو آپ جتنا آپ نے چٹنی یوز کرنی ہے، بہتر وہی کہ آپ اتنا وہ نکالیں اور آپ اس میں دہی ڈالیں اور پھر آپ اس کو کھائیں۔ تو دڑا مرچ لاسٹ میں ہم دہی اور دڑا مرچ ہم ڈالیں، کیونکہ ہم ابھی اسی کو ہم ختم کریں گے، بڑی فیملی ہے، ہم انجوائے کریں گے اس کو سموسوں پکوڑوں کے ساتھ۔ تو میں نے سب میں دہی ڈال دی ہے، تو یہ آپ اس طرح مکس کر کے آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ دہی نہیں ڈالنا چاہتے، آپ اس کو اسٹاک کریں، جتنا آپ نے کھانا ہے اتنا آپ نکال کے اس میں اپنے حساب سے دہی ڈالیں اور آپ اس کو کھائیں، اور ایک ہی دفعہ تھوڑی زیادہ کوانٹٹی میں بنا لیں تاکہ آپ کے 10 سے 12 دن، آپ کا جو رمضان کے دن ہیں 10 سے 12 دن آپ کے چل جائیں، ختم ہو جائیں، تو آپ پھر بھی بنا سکتے ہیں اور اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ یہ چٹنی کی ریسپی جو ہے آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ یہ بہت سیکرٹ چٹنی ہے، بہت سیکرٹ ریسپی ہے جو کہ عموماً باہر نہیں ملتی، اور نہ کوئی اس کا طریقہ کار ہر کوئی جانتا ہے۔ تو یہ صحت سے بھرپور بھی ہے اور مزیدار بھی ہے اور ڈیلیشیس بھی ہے، اور ایک انوکھی قسم کی چٹنی ہے جو کہ ہر فرائی چیز کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں۔ تو آپ لازمی ٹرائی کیجئے گا، تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور رمضان آ رہا ہے تو رمضان میں کوشش کیجئے گا کہ اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں۔ عموماً جو ہوتی ہے یہ چٹنی، اچھا یہ چٹنی کوشش کیجئے گا، اتنی مزیدار تو ہوتی ہے لیکن اس کو سالن کی طرح نہیں کھانا، چٹنی کی طرح کھانی ہے، کیونکہ یہ بہت مزیدار ہوتی ہے۔ تو دعاؤں میں